اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ واضح ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کائنات میں ہمارے نبی سے زیادہ معزز، محترم، عظمت اور شرف والا اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نہیں. اور وہ کہتے ہیں اس دعوے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے. اور قرآن کریم یوں کہتا ہے لعمرک، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم ہے، آپ کی مبارک عمر کی قسم ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور آپ کی مبارک عمر کی قسم اٹھا کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیغمبر سے زیادہ معزز، محترم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اس قسم میں ایک بڑا خوبصورت پیغام بھی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تمہارے نبی کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اللہ اس کی قسم بھی اٹھاتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی اٹھاتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جیسے پاکیزہ تھی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ویسے ہی پاکیزہ تھی. اور ایک اور پیغام ہے کہ تمہارے نبی کی ساری زندگی کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت حاصل کیے ہوئے. وہ قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن کی تفسیر ہو یا احادیث مبارکہ ہو، پوری زندگی کی قسم میں ان ساری چیزوں کی تصدیق اور توثیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامل ہے. ساری زندگی کے اعمال کی تصدیق اور توثیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامل ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک زندگی کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک عمر کی قسمیں اٹھاتے ہیں. اور آپ کے جو اعزازات ہیں، ان اعزازات میں سے ایک عظیم شرف اور اعزاز آپ پر درود و سلام ہے. اور یہ وہ درود و سلام اس انداز سے ہے کہ جیسے باقی دین کے احکامات نہیں. نماز مجھ پر اور آپ پر ہے، روزہ میں اور آپ رکھنے کے مکلف ہیں، حج صاحب استطاعت پر ہے. اور انہیں بیان بھی اسی انداز سے کیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا جو وظیفہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان کا لفظ عربی زبان کے اندر تب بولا جاتا ہے جب کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ وہ آ گیا، لیکن کسی آدمی کے آنے کے بارے میں یقین نہ ہو تو کہتے ہیں واقعی وہ آ گیا. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں اس حوالے سے کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے، اب کتنے فرشتے ہیں؟ ان گنت ہے، لا تعداد ہیں، ہم ان کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتے. ان سب کا وظیفہ صلی اللہ ہے. اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے ہم اس کی ابتدا کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اس کی انتہا کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی،
ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی عطا کی کہ انہیں بھی اس عمل کا حصہ بننے کا حکم دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. عربی میں کہتے ہیں صلاۃ و سلام، اردو میں کہتے ہیں درود و سلام. اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دو چیزوں کا اللہ کریم ہمیں حکم دیتے ہیں، ایک صلاۃ کا، ایک سلام کا، ایک درود کا اور ایک سلام کا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ بڑے خوش ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، وہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہم پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ آتا ہے. تو اب یہ درود کا حکم بھی ہے، اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود سکھایا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، کہ سلام کے بعد اس انداز سے مجھ پہ تم نے درود پڑھنا ہے. اب دو حکم ہیں. اب سمجھنے کی جو بات ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، نماز میں سلام بھی ہو گیا اور درود بھی ہو گیا. لیکن اگر نماز کے باہر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو صرف درود ہوا ہے، سلام نہیں ہوا. درود ابراہیمی کے الفاظ میں آپ دیکھیں اللہم صلی علی محمد، یہ صلاۃ ہے، درود ہے. کما صلیت، صلاۃ ہے، درود ہے. وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آگے برکت کی دعائیں ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز کے بعد، نماز کے علاوہ اگر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے حکم کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے. ہمیں اپنے معمولات میں اس درود پاک کو شامل کرنا ہے جس میں صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو، اللہ کے حکم کی پوری تعمیل بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو صلاۃ کے فضائل ہیں وہ بھی حاصل ہوں، سلام کے فضائل ہیں وہ بھی حاصل ہوں. نماز میں سلام بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. تو نماز کے باہر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی کے ساتھ ہم کوئی ایسا درود بھی پڑھیں، اپنے معمول میں شامل کریں جس میں صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو. اور اس کے لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے آسان، سب سے سہل اور ہر ایک کو یاد ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں تو جو درود ابراہیمی کا دوسرا حصہ ہے وہ بھی آ جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اب اس میں صلاۃ بھی آ گیا، اس میں آل بھی آ گئی، اس میں برکت بھی آ گئی، اس میں سلام بھی آ گیا. تو اگر یہ درود پڑھیں گے تو اس درود کے پڑھنے سے ہمیں صلاۃ کے فضائل بھی حاصل ہوں گے، ہمیں سلام کے فضائل بھی حاصل ہوں گے، اور جو برکت کی دعا ہے درود ابراہیمی میں ہمیں وہ بھی حاصل ہو جائے. تو اس لیے قرآن کریم ہمیں دونوں باتوں کا حکم دیتا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اور پوری عقیدت کے ساتھ پڑھو. یہ نذرانہ عقیدت ہے، یہ نذرانہ محبت ہے جو تمہاری طرف سے تمہارے نبی کی بارگاہ میں جائے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم درود و سلام کیوں پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ تو درود و سلام پڑھنے کے لیے سب سے بڑی ہمارے پاس جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہمیں اس کے پڑھنے پہ کچھ بھی حاصل نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن خود اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تعمیل ایک مومن کے لیے خود نیکی بھی ہے، خود شرف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں تو ہم درود و سلام اس لیے پڑھیں کہ یہ ہمارے کریم رب کا حکم ہے. اور ہم درود و سلام اس لیے بھی پڑھیں
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر ہیں ان میں سے ایک حق آپ کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم کا تقاضا ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم درود پڑھو، اس سے آپ کی جو عظمت ہے اس عظمت کا حق ادا ہوگا۔ اور آپ پہ درود و سلام ہم اس لیے بھی پڑھیں کہ ہماری اپنے نبی سے لازوال اور بے مثال محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ، یہ بھی ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام ہدیہ عقیدت بھی ہے، نذرانہ عقیدت بھی ہے، اور کمال ہے اللہ کریم کی ذات کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ ہم اپنے اپنے انداز سے درود و سلام پڑھتے تو پتہ نہیں کیسا ہوتا، اور اپنے اپنے انداز سے ہم یہ ہدیے بھیجتے تو پتہ نہیں کیسے ہوتے، اور یقیناً وہ آپ کے شایان شان نہ ہوتے۔ ہم جیسے بھی درود پڑھیں، جن الفاظ سے بھی پڑھیں، ہمارا ہدیہ عقیدت پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم نماز میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم خود اس قابل نہیں کہ آپ کے پیغمبر کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد، آپ اے اللہ یہ ہمارا ہدیہ عقیدت اپنے شایان شان پہنچا دیجئے۔ ہم نماز سے باہر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ بار الہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں کوئی محبتوں کا، عقیدت کا کوئی نذرانہ پیش کر سکیں، تو ہم آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں آپ اپنے شایان شان یہ کام کر دیجئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ کرم نوازی بھی ہے، اور یہ بندوں پر احسان بھی ہے کہ اس نے اس عظیم ہدیے کو اور گفٹ کو جو بندوں کی طرف سے ایک محبت کا تقاضا ہے، اسے اپنی شایان شان کر کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اور آپ پر درود و سلام پڑھنا مومن ہونے کی نشانی بھی ہے اور کامیاب مومن ہونے کی نشانی بھی ہے۔ خود قرآن اس بارے میں کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب مومن وہی ہیں جو آپ کی تعظیم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس درود و سلام کے پڑھنے میں اللہ کے حکم کی موافقت بھی ہے اور اس کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ اس درود و سلام کے پڑھنے میں فرشتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک امتی کے لیے بے بہا ان گنت فائدے رکھتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھا، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا، آپ اس باغ میں چلے گئے جہاں پہ صدقے کے اونٹ بندھے ہوئے تھے، آپ داخل ہوئے اور داخل ہو کر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور کہتے ہیں اتنا طویل سجدہ تھا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی۔ سجدے ایسے ہونے چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اللہ کو وہ سجدے پسند نہیں ہیں جو کوے کی ٹھونگوں کی طرح ہوں، ایک پہ ایک، جیسے وہ دانہ چگتا ہے، اللہ کو ایسے سجدے پسند نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک طویل سجدہ آپ نے کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن۔ تو کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا ہوں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا طویل آپ نے سجدہ کیا ہے، کوئی خاص اللہ کا حکم آیا ہے؟ تو کہا بالکل عبد الرحمن، اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے تھے اور مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی جو ایک مرتبہ آپ پہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، جو ایک مرتبہ آپ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی 10 غلطیوں کو 10 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول درود و سلام کے ساتھ جوڑا ہے۔
گناہوں کی معافی اللہ نے اس درود و سلام کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اور دو اور احادیث ملا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جو درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے، اور ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک۔ اور ایک اور حدیث ساتھ ملا لیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 غلاموں کو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ درود و سلام کتنی فضیلتیں رکھتا ہے، کتنے اجر رکھتا ہے۔ اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شکر یہ دراصل میرے اور آپ کے لیے تھا کہ امت کو اللہ نے وہ عمل عطا کر دیا کہ ایک عمل کی برکت سے سارے کے سارے فائدے حاصل ہوں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور ہمارے لیے جو آج کے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ گھروں سے برکتوں کی محرومی۔ جب برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ برکتیں اٹھ جانے کی نشانیاں کیا ہیں؟ گھروں میں ناچاقی ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، دل ایک دوسرے سے کھچے ہوئے ہیں، بے چینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کیا میرے صحابہ اپنے گھروں کو ویران نہ کرنا، قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو ویرانیوں کا مرکز نہ بنانا، اور فرمایا کہ مجھ پہ درود و سلام پڑھنا، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گھروں سے نحوستیں ختم کر دیں گے اور برکتیں اتاریں گے۔ آج ہمارے گھروں میں برکت کا کوئی سبب نہیں ہے، نحوست کے سارے اسباب موجود ہیں۔ کبھی ایک ٹی وی ہوتا تھا، وہ بھی رات کو نیوز کے بعد 9 بجے بند ہو جاتا تھا، پھر وہ 24 گھنٹے چلنا شروع ہوا، اور اب تو ایک گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنے ٹی وی، سارا دن بھی ساری رات بھی نحوست کے یہ چلے چل رہے ہیں، سارا دن ساری رات نحوست کے یہ تعویذ ہو رہے ہیں۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ گھر سے نکلے، تھوڑا سا پاؤں کو موچ آ گئی، کہا کہ کل فلاں کے گھر چائے پینے گئے تھے نا، اس کی نظر لگ گئی۔ گاڑی لی، سکریچ آ گیا، کہا کہ بس لوگوں کو تو میری گاڑی ہضم نہیں ہوئی۔ لیکن اپنے گھروں میں جو نحوستوں کے یہ چلے چل رہے ہیں، کوئی اس کی طرف بھی تو توجہ کی ضرورت ہے، کوئی اس کی طرف بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو نحوستیں اس سے پڑھ رہی ہیں، ہم انہیں رشتہ داروں پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ بدگمانی ہے۔ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بس ایک جملہ عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ جب بغیر دلیل کے ہو تو وہ بہتان ہوتا ہے، وہ الزام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں جو نحوستوں کے یہ چلے چل رہے ہیں، جو نحوستوں کے یہ تعویذ چل رہے ہیں، اور صرف گھروں میں نہیں، ہمارے ساتھ جہاں جہاں ہم ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نحوستوں سے نجات کا آسان اور تیر بہدف 100% آزمایا ہوا، گارنٹی شدہ، مجرب عمل مجھ پہ درود و سلام ہے۔ بس اس کو شروع کرو۔ اور گھر میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میاں صاحب پڑھیں، بیوی نہ پڑھے، بیوی پڑھے میاں صاحب نہ پڑھیں، باپ پڑھے اولاد نہ پڑھے، نہیں۔ گھر میں پڑھنے کا مطلب ہے، اس حکم کی تعمیل کا مطلب ہے اپنے گھروں کو گوشہ درود و سلام بنا لو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ماں باپ ناشتے کے ٹیبل پہ اکٹھے نہیں ہوتے، فیملی ناشتے کے ٹیبل پہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ باپ سویا ہوا ہے، بچے سکول جا رہے ہیں، بچے سکول سے آ رہے ہیں، باپ گھر پہ موجود نہیں۔ ماں کا کام ہے انہیں بنا بنا کے سرو کرنا، اسے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا موقع نہیں۔ پھر اس کے لیے ضرورت پڑی ہے مدر ڈے منانے کی، فادر ڈے منانے کی، کہ سال میں کوئی ایک دن ہو ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک دن ہو
کہ ماں کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہاں تو ہر دن مدر ڈے ہے، ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو گھروں کو درود و سلام کا گوشہ بناؤ، کوئی ایک وقت مقرر کرو. اور بڑی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اب بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر روز صبح اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہے. اتنی سستی، اتنی سوکھی، اتنی آسانی سے ملنے والی چیز چھوڑنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ 10 مرتبہ بھی صبح و شام درود پاک ہم پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ یہ بہت اہم سوال. رکاوٹ کیا ہے؟ صبح میں جب نکلتا ہوں مدرسے کے لیے تو بچوں کو دیکھتا ہوں، کوئی موٹر سائیکل پہ بک لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاڑی میں بک لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی ویسے چلتے چلتے اور سٹاپ پہ کھڑے ہو کے وہ اسکول کی بک ریڈنگ چل رہی. اتنے پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہم لوگ ہیں اور اتنا پڑھتے ہیں ہم، لیکن صبح یا شام کو 10 مرتبہ درود و سلام پڑھنے میں جو رکاوٹ ہے نا، اصل بس وہی ہماری محرومی ہے، جس کو ہم محرومی نہیں سمجھتے، جسے ہم رکاوٹ نہیں سمجھتے کہ یار اتنا آسان کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا. اور اللہ والے اور محبتوں والے، ان کے لیے 10 مرتبہ تو کیا تھا. ڈاکٹر عبد المجید ملک نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا، آپ کی بڑی شہرت ہے، بڑی دنیا آپ کو مانتی ہے، آپ شاعر مشرق ہیں اور محبوبیت کا درجہ آپ کو حاصل ہے، تاریخ میں بڑے شعراء گزرے ہیں، عرب میں، عجم میں، آپ کو جو مقبولیت حاصل ہے کسی کو نہیں ہوئی. تو علامہ اقبال نے کہا کہ اس مقبولیت کا ایک وظیفہ ہے جو میں نے کیا ہے، تمہیں بھی بتاتا ہوں، تم بھی کر لو، تم بھی میرے جتنے پاپولر ہو جاؤ گے. تو ڈاکٹر عبد المجید ملک نے کہا بتائیں وہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں نے گنتی کر کے 1 کروڑ مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم پہ درود و سلام پڑھا ہے. تم بھی پڑھو، تم بھی مقبول ہو جاؤ گے. آج ہماری زبانوں میں یہ رکاوٹیں کس لیے ہیں؟ یہ ان نحوستوں کی وجہ سے ہیں جو ہمارے ذہن پر، ہمارے دل و دماغ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان نحوستوں کا اندازہ کوئی نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیے ہوئے اعمال کا زنگ دلوں پہ چڑھا ہوا ہے، اور زنگ اتارنے کی دوا، سب سے تیر بہدف نسخہ وہ درود و سلام کی کثرت ہے. اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھو، اور فرمایا جمعے کے دن خاص طور پہ پڑھو. اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود و سلام مجھے پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، تمہارا درود و سلام مجھے پیش کیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملا لیں، فرمایا کچھ اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے زمین میں پھرو، چکر لگاؤ، جو میرا امتی مجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے تم نے اس کا سلام مجھ تک پہنچانا ہے. فرمایا وہ فرشتے پڑھنے والے کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملایا اور مزہ آئے گا آپ کو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درود پڑھنے والے کا اور اس سلام پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کی برادری، جو ہم لکھتے ہیں نا فخر کے ساتھ، شیخ صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، جٹ صاحب، فلاں 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 فلاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے قبیلے کا ساتھ ذکر کر کے میری بارگاہ میں وہ پہنچایا جاتا ہے، اور عقیدتوں کے یہ نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. اسکالرز نے بڑی خوبصورت بات لکھی، بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ لکھتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے
تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام بھی آئے. یہ باپ کے ساتھ نہیں کیا. اور اسکالر ایک اور بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو جتنی کثرت سے درود و سلام پڑھے گا کل قیامت کے دن نبی رحمت اتنی آسانی سے اس کو پہچان لیں گے کہ اس کا نام تو بار بار آپ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، فلاں نے پڑھا فلاں نے پڑھا فلاں نے پڑھا. تو کل قیامت کے دن اتنی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان لیں گے. اور پھر ایک اور مزے کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا، آپ یقین کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ساتھ ہر موقع پر، میزان پر، پل صراط پر، دوسرے مواقع پر وہ آدمی ہوگا اور وہ میرا سب سے قریبی ہوگا جو دنیا میں جتنی کثرت سے مجھ پہ درود پڑتا ہوگا. کیسی خوبصورت فضیلت ہے. آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے جو پروٹوکول آپ کو ملے گا وہ آپ کے اس امتی کو بھی ملے گا جو آپ پہ درود و سلام پڑے گا. آپ کے اس امتی کو جو آپ کے ساتھ ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں، تباہیاں، پریشانیاں، ان تمام چیزوں سے نجات کے حصول کا ذریعہ فرمایا درود و سلام ہے. اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی جمعے کے دن 100 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری کر دیں گے. 30 دنیا کی، 70 آخرت کی. اس حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ سنیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مجھ پہ درود و سلام پڑھ دیتا ہے تو فرشتہ اسے خوبصورت پیکنگ کے ساتھ گفٹ بنا کے میرے پاس لے کر آتا ہے. اور اس کی فائل جب میرے پاس آتی ہے، اس کا گفٹ جب میرے پاس آتا ہے تو ایک سفید کلر کی فائل ہے، اس کا پڑا ہوا درود و سلام میں اس میں رکھ دیتا ہوں. تو کتنے عظیم فضائل ہیں اس درود و سلام کے. اور آخری حدیث مبارکہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آخری حدیث مبارکہ سے پہلے ایک صحابی کا جملہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ اس درود و سلام کی برکت سے اللہ پڑھنے والے کو، اس کے پوتوں کو اور اس کے پڑپوتوں کو رنگ لگا دیتے ہیں، نسلوں کو سنوار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس درود و سلام کی برکت سے. اب آخری حدیث مبارکہ سنیے کہ ہمیں اس کی کتنی کثرت کرنی چاہیے. ابی بن کعب کہتے ہیں رات کا 1/4 حصہ گزرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کا ذکر کرو. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے. جاء الموت بما فیہ، موت کی ہولناکیاں آنے والی ہیں، اس لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. ابی بن کعب کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا میں نے عرض کی بارگاہ رسالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں لیکن کچھ اور وظیفے بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر جتنا وقت میں اپنے وظائف میں لگاتا ہوں اس کا 1/4 حصہ درود و سلام پڑھوں اور باقی اوقات میں دوسرے وظائف کر لوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے کہا اچھی بات ہے لیکن درود و سلام زیادہ پڑھو تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو ابی بن کعب کہنے لگے کہ اگر میں اپنے تمام وظائف اور اوراد ان کا وقت آدھا درود و سلام میں لگا دوں آدھا باقیوں میں لگا دوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا رہے گا لیکن درود و سلام اور زیادہ پڑھو تو اچھا رہے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2/3 وقت میں درود و سلام پڑھنے میں لگا دوں 1/3 وقت باقی وظائف پڑھنے میں لگا دوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا ہے، درود و سلام جتنا زیادہ پڑھو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آج کے بعد وعدہ ہے کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ورد نہیں، صرف صلی اللہ کے ترانے گاؤں گا اور صرف درود و سلام پڑھوں گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی پھر سنو اللہ کا بھی 2 چیزوں کا وعدہ ہے، اللہ کا بھی 2 چیزوں کا وعدہ ہے. اللہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. آج یہ 2 ہی چیزیں چاہیے، دنیا کی پریشانیوں سے انسان چھوٹ جائے
آخرت کی پریشانیوں سے انسان بچ جائے اور اس کی غلطیوں، گناہوں اور اس سے ہونے والی لاپرواہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں، تو نبی رحمت فرماتے ہیں کہ درود و سلام کی کثرت کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر درد کی دوا صلی اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر درد کی دوا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.